السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آج کا روزہ یعنی رمضان کا چوتھا روزہ رکھا ہوگا، ذکر و اذکار کیے ہوں گے، تلاوت قرآن پاک کی ہوگی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہوگی۔ ہر اچھے کام کرنے کی جو ہے وہ آپ نے کوشش کی ہوگی، ہر برے کام سے بچنے کی بھی آپ نے جو ہے وہ کوشش کی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پچھلا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا تھا، آج جو ہے وہ آپ نے وہ کام الحمدللہ بڑے ہی احسن طریقے سے کیا ہوگا، میں امید کرتا ہوں۔ آج جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے وہ بک کا پیج نمبر 7 جو ہے وہ اس پہ آتے ہیں، الکلمات الجدیدہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے، نئے الفاظ، نئے کلمات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ تو یہ الکلمات الجدیدہ ہے، بک پہ لاسٹ پہ آ جائیں۔ جیسے ہم نے جو ہے وہ یہ پہلا سبق الفصل الربیع کیا تھا، تو اس کے بھی جو ہے الکلمات الجدیدہ ہم نے بک کے لاسٹ پہ جا کے کیے تھے، اس کے لیے بھی جو ہے بک کے لاسٹ پہ آپ آ جائیں، بک کے پیج نمبر 122 پہ آ جائیں۔ یہ ہیں الکلمات اور ان کے آگے ان کے معنی۔ یطیرو وہ اڑتا ہے، یسبحو وہ تیرتا ہے، الاسد ببر شیر، الفیل ہاتھی، النمر چیتا، الذئب بھیڑیا، الثعلب لومڑی، السمک مچھلی، خرطوم سونڈ، الزرافۃ زرافہ، عنق گردن، القرود بندر، الحمام کبوتر، السلحفاۃ کچھوا، الطاؤس مور، الببغاء طوطا۔ تو آپ نے یہ الکلمات جو ہے وہ نیٹ کاپی کے اوپر، عربی کی نیٹ کاپی کے اوپر جو ہے وہ آج کی ڈیٹ 17 اپریل 2021، جماعت کا کام بروز ہفتہ، عنوان یہ جو ہے الحدیقۃ الحیوانات، ذیلی عنوان جو ہے وہ نئے الفاظ یا مشکل الفاظ کے معانی۔ پھر ایک باکس بنا لینا ہے، ایک طرف آپ نے الفاظ لکھ لینے ہیں، ایک طرف اس کے معانی لکھ لینے ہیں۔ پھر معلومات عامہ میں آ جائے۔ حدیقۃ الحیوانات کا معنی چڑیا گھر۔ حدیقۃ الحیوانات کو عربی میں جنیت الحیوانات بھی کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا نام حدیقۃ الحیوانات کا دوسرا نام جنیت الحیوانات ہے۔ جنینت الحیوانات، جنینت الحیوانات بھی کہتے ہیں اس کو۔ تدریبات کی طرف آ جائیں، مشقوں کی طرف۔ تدریب الاول، پہلے مشق کیا کہتے ہیں؟ عجب، یہ مذکر کے لیے، عجیبی یہ مؤنث کے لیے۔ ہم مذکر ہیں تو ہمارے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں گے عجب، نعم او لا، کہتے ہیں جواب دیں نعم کے ساتھ او یا لا کے ساتھ۔ نعم میں نہ ہوتا ہے جی ہاں، لا میں نہ نہیں۔ نمبر 1 ہے حل زرت حدیقۃ الحیوانات، کیا معنی ہے کہ کیا آپ نے جو ہے وہ چڑیا گھر دیکھا ہے یا اس کی زیارت کی ہے؟ تو اس کے آگے ہم لکھ دیں گے نعم۔ تو یہ آپ نے ہر ایک نے اپنے اپنے جو ہے وہ مشاہدے سے لکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی، تو ٹھیک ہے نا۔ تو جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ لا لکھ دیں گے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ نعم لکھ دیں گے۔ نمبر 2 حل رأیت الاسد، کیا آپ نے شیر دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ نعم لگا دیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ لا لگا دیں۔ نمبر 3 حل رأیت الببغاء، کیا آپ نے طوطا دیکھا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے وہ نعم لگا دیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ لا لگا دیں۔ نمبر 4 حل حیوانات نعمت اللہ، کیا جو ہے وہ حیوانات جو ہے وہ جانور اللہ کی نعمت میں سے ہیں؟ تو اس کا معنی ہے نعم، جی ہاں، یہ آپ نعم ہی لگائیں گے۔ حل تظلم الحیوانات، کیا جانوروں کے اوپر ظلم کیا جائے؟
تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ ایک ہی جو ہے وہ جواب لگائیں گے لا. اوپر والے 3 سوال آپ کے جو ہے وہ اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. یہ نیچے والے 2 سوال اس کا نام آئے گا اور اس کا لا آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ التدریب الثانی کہتے ہیں سل الکلمات فی مجموعات الف مع ما یناسبها مجموعات با. کالم الف کو کالم با کے مناسب الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ملائیں. مجموعات الف کالم الف، مجموعات با کالم با. الفیل تو یہ اس کا صحیح جو ہے وہ تعلق اس لفظ سے ہے. لہو خرطوم طویل، اس کی سونڈ جو ہے وہ لمبی ہے. الاسد یاکل اللحم، شیر جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے. الزرافۃ لہا عنق طویل، اس کی گردن لمبی ہے. السمک یعیش فی الماء، مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے. الببغاء طائر صغیر، جو ہے وہ طوطا چھوٹا پرندہ ہے. تو یہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ آپس میں ان کو ملا لینا ہے. آج کا سبق یہاں تک ہے. لکھنے والا کام کیا ہے؟ الکلمات الجدیدہ. اور بک کے اوپر یہ دونوں مشقیں آپ نے حل کر کے ان کو اچھے طریقے سے آج کے سبق کو یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.